بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے درود رحمت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانا ہے کہ درود رحمت کیا چیز ہے اور درود رحمت میں کتنے علوم ہیں اور کتنے عالم ہیں۔ تو آج درود رحمت کے جو الفاظ ہیں، جتنے لفظ آتے ہیں درود رحمت میں، ان لفظوں کی وضاحت اعداد کی صورت میں یا روحانیت کی صورت میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ درود رحمت صلی اللہ علی محمد، پہلا لفظ صلی، یہ 130 کا عدد ہے۔ صلی یعنی صاد لام، ان کے اعداد نکالے جائیں صلی کے تو یہ 130 بنتے ہیں۔ تو یہ 130 کا عدد اپنے اندر سموئی ہوئی ہے، جو کہ عدد مرکب یعنی 130 زیرو کو ہٹا دیں کیونکہ زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور 1 اور 3 کو اگر جمع کریں تو 4 بنتا ہے، تو اس کا مفرد یا مرکب عدد 4 ہے۔ اب اس 4 کے عدد کو دیکھیں تو کائنات میں 4 کے عدد کی کتنی اہمیت ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دوں۔ معزز سامعین کرام، 4 کا عدد سامنے آتے ہی چاروں عالم دست بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس درود کا پہلا لفظ جب کوئی اپنی زبان پر لاتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر بڑی اور مین چیز اس درود کے پہلے حرف سے مطابقت رکھتی ہے۔ مثلا پہلے لفظ کا عدد 4 بنتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس درود پاک کے پہلے حرف کے 4 عدد ہیں، اور آسمان کے بڑے فرشتے، بزرگ فرشتے، وہ بھی 4 ہیں، جو کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کی حاجت روائی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ 4 مشہور بزرگ فرشتے جو عالم بالا میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جن میں سر فہرست حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ بارش برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ اور نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے، اور انہوں نے بانسری یا سور جو ہے وہ منہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ وہ پھونکیں گے اور ساری دنیا مر جائے گی۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ یہ 4تھے بزرگ فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ جس طرح اس درود کے پہلے حرف کے 4 عدد ہیں، تو اس دنیا کی سمتیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب بھی 4 ہیں۔ بس جو شخص اس درود پاک کا ورد کرتا ہے تو اس کے نور سے ہر سمت منور ہو جاتی ہے، اور اس کے نور کی شدت سے ہر سمت کے حجابات ہٹنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس درود کے پہلے حرف کے عدد 4 ہیں تو عالم بھی 4 ہیں۔ بس جو شخص اس درود کا ورد کرتا ہے، تمام عالم کی مخلوق اس کے مسخر ہو جاتی ہے۔ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ 4 عالم ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے درود کا پہلا لفظ چونکہ 4 کا عدد رکھی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ہر مزاج اور عنصر کے مالک کو راس آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹا سا درود شریف ہے، یہ ہر کسی کو موافق آ جاتا ہے، کیونکہ مزاج بھی 4 ہیں اور عنصر بھی 4 ہیں۔ چونکہ انبیاء کی زینت بھی 4 انبیاء ہیں، بس جو شخص اس درود پاک کو ورد کرتا ہے اسے انبیاء کی یقینی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ الغرض اس کے ہر حرف کو اس طرح تخلیق کیا گیا کہ جس طرح سے تخلیق کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود پاک کو کامل و اکمل کہا جاتا ہے۔ اس درود پاک کے جب دوسرے لفظ سے دوستی لگائی تو معلوم ہوا کہ دوسرا لفظ اللہ ہے، یعنی صلی پھر اللہ۔ یہ رب تعالیٰ کا ذاتی اسم مبارک ہے، جس سے روحانیت کی دنیا میں حقیقی اسم اعظم تصور کیا جاتا ہے۔
یہ ایک جلالی لفظ ہے، یعنی لفظ اللہ، جو کہ عدد مرکب 3 کو جنم دیتا ہے۔ جب اس پر غور و فکر کیا گیا تو زبان کو تالا لگانا پڑا۔ بس یہ شعر زبان پر حاوی رہا کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، چونکہ یہ لفظ انفینٹ ایڈجیکٹو ہے، یعنی صفت ہے، جس کا معنی ہے لا محدود، لا متناہی، یعنی کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے، لا محدود ہے۔ کوئی عدد یا کوئی شے یا کوئی مظہر جس کی نہ ابتدا کی خبر ہو اور نہ انتہا معلوم ہو، لامحدود ہونے کی حالت، یعنی لامحدودیت کو انفینٹی کہا جاتا ہے۔ جسے ریاضی کی زبان میں ایک عدد تصور کر لیا گیا ہے، ایک ایسا عدد جو ہماری سوچ کے دائرے میں موجود بڑے سے بڑے عدد سے بڑا ہو۔ اس کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس کو اپنی رگ رگ میں بسا لیتا ہے۔ سانس آئے اور سانس جائے تو اسی اسم کے ساتھ آئے جائے، قدم اٹھے اور قدم رکے تو اسی اسم کے ساتھ اٹھے اور رکے۔ اس درود کے تیسرے لفظ علا پر غور کیا تو اس کو عدد مرکب 2 کے عدد کی شکل میں دیکھا، یعنی اس کے عین لام ان دونوں کے اعداد میں لا کر پھر ان کے مفرد مرکب عدد 2 نکلے۔ تو 2 کے لفظ کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو تیسرا لفظ علا ہے، اسی تیسرے لفظ کی بنیاد پر اس درود کا نام رکھا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ درود مغفرت کا سیل رواں ہے۔ اس درود میں بخشش کے خزانے چھپے ہوئے ہیں جو ڈھونڈنے والے کو بآسانی میسر ہو جاتے ہیں۔ غور کیجیے گا، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ عقل منداں را اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ چونکہ یہ لفظ عدد مرکب 2 کو جنم دیتا ہے علا، تو انسان کے ساتھ حساب لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، اور حساب لینے والے فرشتے منکر نکیر بھی 2 ہی ہیں۔ اسے آپ اتفاق نہیں سمجھ سکتے؟ میں نے بتایا نا کہ تخلیق کرنے والے نے بڑا حساب کتاب کر کے اسے تخلیق کیا ہے، ایسی تخلیق جس پر قرآن کی آیت مبارکہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، ترجمہ، ہم نے ہر چیز کو گن کر شمار کیا ہے۔ یہ درود رحمت ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اسے ہمیشہ گن کر پڑھا جائے، کیونکہ اس کی تخلیق میں حساب کتاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ بس جو شخص روزانہ اس درود شریف کو گن کر ورد کرتا ہے، اسے تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور بہت جلدی حاصل ہو جاتے ہیں جو میں نے اب تک پیچھے گن کر بیان کیے ہیں۔ اس درود شریف کو کس مقصد یا کس حاجت کے لیے کتنا گن کر پڑھنا چاہیے، یہ انشاءاللہ آگے آنے والی اقساط میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ تو معزز سامعین کرام، درود شریف کے آپ نے 2 لفظوں کے متعلق مختصراً وضاحت سن لی ہے۔ صلی اللہ علیہ، یہ 3 لفظوں کے بارے میں آپ نے سن لی ہے وضاحت کہ ان 3 لفظوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھی ہیں، کیا کیا کرامات، کمالات، روحانی اور جسمانی، ہر قسم کے فوائد اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے گن کر رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو درود رحمت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے چوتھے لفظ کے بارے میں بیان ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔